اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس ملک کی طرف ہجرت کی، جبار بادشاہ کون تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے 3 جھوٹ بولے۔ یہ سب انفارمیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس ملک کی طرف ہجرت کی۔ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابی بن کعب اور قتادہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ یہ سرزمین شام ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اوفی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ وہ سرزمین مکہ ہے۔ ان کا فرمان ہے کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان نہیں پڑھا؟ ترجمہ: پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں والوں کے لیے موجب ہدایت۔ حضرت کعب احبار کا فرمانا ہے کہ وہ حران کا علاقہ ہے، اور یہ بات ہم اہل کتاب کے حوالے سے پہلے نقل کر چکے ہیں۔ سرزمین بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چند آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اپنے بھتیجے لوط، بھائی ناحور، اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور بھائی کی بیوی ملکایہ لوگ ہم سفر تھے، اور حران کے مقام پر ٹھہر گئے، اور آپ کے والد طارق کا انتقال یہیں پر ہوا۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام ملک شام کی طرف گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات بادشاہ حران کی بیٹی سارہ سے ہوئی، جو اپنی قوم پر ان کے دین کے بارے میں طعن و تشنیع کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس شرط پر شادی کر لی کہ وہ دوسری شادی کر کے اس کو غیرت میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ روایت غریب ہے۔ مشہور یہ ہے کہ سارہ آپ کے چچا حران کی بیٹی ہے، جس کی طرف حران کا علاقہ منسوب ہے، اور جن لوگوں کا گمان ہے کہ سارہ آپ کے بھائی حران کی بیٹی ہے اور لوط علیہ السلام کی بہن ہے، تو یہ بات بے بنیاد اور بے اصل ہے، اور قرین قیاس بھی نہیں ملتی۔ یہ قول سہیلی اور نقاش سے نقل کیا ہے، اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنی بھتیجی سے شادی فرمائی، یہ ان کی شریعت میں جائز اور ثبات تھا، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کو کسی دور میں تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ علماء یہود سے منقول ہے، تو انبیاء علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے، واللہ اعلم۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ارض بابل سے ہجرت کی تو حضرت سارہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئیں، اور اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام شام میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ یہ زمین آپ کے بعد میں آپ کی اولاد کے لیے کر دوں گا، آپ کے بعد یہ خلیفہ ارض ہوگی۔ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے قربان گاہ بنائی اور اس کا منہ بیت المقدس کی شرقی جانب رکھا، پھر بابرکت زمین کی طرف چلے، لیکن پھر یہاں سے بھی چل پڑے مصر کی طرف، کیونکہ یہاں قحط و خشک سالی تھی اور کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ علماء نے وہاں کے بادشاہ کے ساتھ سارہ کا قصہ ذکر کیا اور بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اور یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ عنایت کی اور ان کو وہاں سے نکال دیا، تو ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ارض مقدسہ میں واپس آ گئے، اور ان کے ساتھ جانور اور دوسرے اموال بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ بولے تھے، ان میں سے 2 اللہ کی ذات کی وجہ سے تھے۔ نمبر 1 ان کا کہنا کہ میں بیمار ہوں۔ نمبر 2 دوسرے ان کا یہ فرمانا کہ ان کے اس سے بڑے نے یہ کام کیا ہے۔ نمبر 3 اور ایک حضرت سارہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک جابر بادشاہ کے پاس سے گزرے تو اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے جس کے ساتھ اس کی خوبصورت بیوی ہے۔ اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ نے سارہ کے پاس آ کر کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ اگر بادشاہ نے میرے سے تیرے متعلق سوال کیا تو میں بتاؤں گا کہ تو میری بہن ہے، لہذا تو مجھے بادشاہ کے سامنے جھوٹا نہ کرنا۔ پھر بادشاہ نے سارہ کی طرف پیغام بھیجا۔ جب وہ بادشاہ پر داخل ہوئی تو اس نے اپنے ہاتھ سے سارہ کو پکڑنا چاہا مگر وہ جکڑ دیا گیا۔ تو بادشاہ نے سارہ سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے دست درازی کا ارادہ کیا تو پھر جکڑ دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ میں تجھے تکلیف نہیں دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، وہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس انسان نہیں لائے، کوئی شیطان لائے ہو۔ پھر حضرت سارہ کو روانہ کیا اور ساتھ ہی ہاجرہ خدمت کے لیے دے دی۔ جب حضرت سارہ واپس آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سارہ کے آنے کو محسوس کیا تو مڑے اور دریافت فرمایا کہ کیا بنا؟ کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کی چال سے کافی ہو گیا ہے اور ہاجرہ مجھے اس نے خدمت کے لیے دی ہے۔ اسی طرح امام احمد نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ 3 جھوٹ بولے ہیں۔ جب وہ معبود ان باطلہ کی طرف بلائے گئے تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ نمبر 2 ان کا کہنا ہے کہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے۔ اور نمبر 3 انہوں نے حضرت سارہ کو کہا کہ تو میری بہن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دوران سفر ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا یا سرکشوں میں سے ایک سرکش تھا۔ اس کو بتایا گیا کہ رات ابراہیم نامی ایک آدمی آیا ہے، اس کے ساتھ ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ تو بادشاہ جبار نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس نے کہا کہ اسے میرے ہاں بھیجو۔ انہوں نے سارہ کو روانہ کیا اور ساتھ فرما دیا کہ وہاں جا کر مجھے جھوٹا نہ کرنا، کیونکہ میں نے بادشاہ کو کہہ دیا ہے کہ تو میری بہن ہے اور روئے زمین پر اس وقت تیرے سوا اور میرے سوا کوئی مومن نہیں، اور مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور جب حضرت سارہ وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ برے ارادہ سے کھڑا ہوا اور حضرت سارہ نے وضو کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے اور تیرے رسول پر ایمان لائی اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مگر اپنے خاوند سے، بس اے اللہ تو اس کافر کو مجھ پر قدرت نہ دے۔ تو وہ کافر خراٹوں کی طرح آوازیں نکالنے لگا اور اپنا پاؤں زمین پر مارا، یعنی اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سارہ نے دعا میں عرض کی، یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اس عورت نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر وہ چھوڑ دیا گیا۔ پھر دوبارہ حضرت سارہ کی طرف متوجہ ہوا تو حضرت سارہ نے وضو کر کے پھر نماز پڑھنی شروع کر دی اور کہا کہ اے اللہ، میں تیرے اور تیرے رسول پر ایمان لائی اور میں نے اپنے خاوند کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بس تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر۔ تو وہ خراٹے لینے لگا اور ایڑی زمین پر مارنے لگا، یعنی پھر جکڑ لیا گیا۔ پھر حضرت سارہ نے کہا کہ یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا اس کو اس عورت نے قتل کیا ہے۔ پھر وہ چھوڑ دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی بار اس نے اپنے مقرب خاص سے کہا کہ تو نے میری طرف شیطان ہی بھیجا ہے، اسے ابراہیم کی طرف لے جاؤ اور خدمت کے طور پر اس کو ہاجرہ کو ساتھ دو۔ حضرت سارہ نے واپس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ کیا آپ کو پتہ چلا کہ
کہ اللہ نے کافر کی چال کو ناکام بنا دیا اور ایک لونڈی اس نے عطیہ دی ہے۔ معزز سامعین، تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔